بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان اللہ یامرکم ان تردوا الامانات الی اہلها صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص جو بانیان ہیں ملک زین اوان صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کرے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ ذرا ایک بار درود پڑھے۔ پانی والی چھوٹی بوتل منگوا دیں مجھے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، اللہ کا قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پروپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو کھڑا ہو کے سوال کرے۔ میں جو کچھ بیان کروں گا ابھی ایٹ دی سپاٹ قرآن سے اور کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا، گھر نہیں ادھر ہی، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان والا ہوں، کمرے والا نہیں۔ میں تو سال ہا سال سے ان کو للکار رہا ہوں، پکار رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو ایف آئی آر نہ کٹواؤ، پرچے نہ کٹواؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، ریفرنس لے کے آؤ۔ جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی میرے دوستوں میرے بزرگوں، وہی لڑائی کرتا ہے، وہی جھگڑا کرتا ہے، وہی گستاخی کا چورن بیچتا ہے، اور یہ دوہرا سلوک کرتے ہیں آل محمد کے نوکروں کے ساتھ۔ ورنہ خود یہ سارا سال آل محمد کی جو اعلیٰ ذوات ہیں ان کی طرف منہ کر کے یہ بھونکتے رہتے ہیں، وہ بندے ان کو نظر نہیں آتے، بلکہ نبی کی گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک نکی نہیں، نبی کی گستاخی کرتے، یہ اس لیے نبی کے گستاخ ہیں میرے دوستو، ان کے جو پیر تھے نا، پیر
وہ بھی محمد کے گستاخ ہیں، ان کو بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا ان کو نبی کی گستاخی تو منظور ہے، اپنے پیروں کی نہیں۔ یہ حالات بن گئے، یہ ماحول بن گیا، اور علمی حیثیت تو ان کی 2 ٹکے کی نہیں۔ یہ سمجھتے کہ شاید پرچے کروانے سے، FIR کٹوانے سے یا زمین تنگ کرنے سے یہ علی کو چھوڑ دیں گے۔ 1400 سال ہو گئے، یعنی ان کے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، ذکر آل محمد کو رکوانے والے، غازی کا علم اتروانے والے، علی ولی اللہ والی اذان رکوانے والے، عزاداری حسین کے جلوس رکوانے والے، وہ اتروانے والے خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح کے ہم ہیں، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم جیسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں نا اپنے بڑوں کو، شاید یہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آل محمد کے عشق کا نشہ کیا ہے۔ اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میسم تمار سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، حضرت سلمان سے، حضرت بلال سے، حضرت عمار سے، حضرت مقداد سے، حضرت حذیفہ سے، حضرت جابر سے۔ انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ تو نشہ ایسا ہے میرے دوستو، جیسے جیسے مشکلات بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، یہ نشہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان کو تو مغالطہ لگ گیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں حسینیوں کی۔ میں بات شیعہ سنی کی نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ اڈیالہ جیل کے ایک بہت بڑے افیسر نے مجھ سے سوال کیا کہ قادری صاحب میں بڑا پریشان ہوں، ایک خاص جماعت کے لوگ بھی ادھر اڈیالہ جیل میں بند ہیں، وہ میں نام خود نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا ہوا ہے، اور آل محمد کے نام پہ جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی بند ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میں ان کی طرف جاتا ہوں نا، مولویوں کی طرف، تو وہ روتے ہیں، کرلاتے ہیں، اور مر گئے، برا حال، جان چھڑواؤ۔ لیکن جب میں حسینیوں کی طرف آتا ہوں، 3 سال ہو گئے ان کو، ان سے پوچھتا ہوں سناؤ بھائی، تو کہتے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا فرق تو ہے نا، یہ آل محمد کے نوکر ہیں، ان کی واقعی عبادت ہو رہی ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تھے، وہ تو روئیں گئی، فرق تو یہ ہے نا صاف۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جن حالات میں، جس ماحول میں آپ آل محمد کے در پہ آ کے بیٹھے ہوئے نا، آپ نہیں آئے ہوئے، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ ذرا ماحول تو چیک کریں، حالات تو دیکھیں یار، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، نکاح ٹوٹ جائیں گے فتوے آپ کے پیچھے۔ ایسے ماحول میں اگر اللہ آپ کو اس دہلیز پہ لے آیا ہے تو مان لو کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پریشان ہیں، یہ ظلم کر کے پریشان ہیں، ہم ظلم سہ کے مطمئن ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار، ہر کوشش کر کے دیکھ لی، تھریٹ کر دیا، قید کر دیا، پھر بھی علی علی نہیں کرنا چھوڑ رہے۔ انہوں نے مجھے گرفتار کیا کہ علی علی کیوں کرتا ہے، اللہ کا انصاف دیکھیں، یہ مجھ سے ذکر علی رکوانا چاہتے تھے۔ اڈیالہ جیل میں آپ کی امام بارگاہ سے خوبصورت عالی شان امام بارگاہ بنی ہوئی ہے، نہیں سمجھ رہے، اور اس امام بارگاہ کے اوپر غازی کا علم لہرا رہا ہے۔ تو ہم نے تو اڈیالہ جیل میں بھی علی علی کے ڈنکے بجائے ہیں،
ہم تو جس ماحول میں بھی ہوں، جس حالات میں بھی ہوں، ہماری تو آکسیجن ہے ذکر آل محمد. ہماری تو رگوں میں خون بڑھ کے دوڑتا ہے ذکر آل محمد. ہمارا تو ذکر آل محمد کے بغیر گزارا ہی نہیں یار، چارہ ہی نہیں. مجھ سے جیل کے افیسر نے پوچھا قادری صاحب آپ تو ذکر آل محمد کرتے ہیں، آپ نے کون سی گستاخی کر دی کہ آپ جیل میں آ گئے؟ تو میں نے رات کو یہ ربائی لکھی تھی. انہوں نے پوچھا نا کیوں آ گئے، تو میں نے کیوں کا جواب دے دیا. وہ ربائی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو، تو میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں. لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں. علی علی کرنا عبادت نہیں؟ چلو کسی کو دائیں بائیں مجھ سے اختلاف ہو تو میری نہ مانے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لے، ان کے والد کی مان لے. یہ دونوں باپ اور بیٹی یہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. تو میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دیکھ کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں. پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا. یہ جو یار لوگ یہ کھولیں ذرا. یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے ذرا درود پڑھیں. یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے لگ گئے ہیں، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی حدیثیں نہیں کر لی، میں نے ایک ہی کام کیا ہے. جو ہماری کتابوں میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے، اور سنیوں کو بتایا ہے سنیوں یہ ہمارے ہیرو نہیں، یہ آل محمد کے دشمن ہیں. اور آل محمد کے دشمن کل بھی لانتی تھے اور آج بھی لانتی ہیں. نہ میں نے کسی کی گستاخی کی ہے، نہ کسی کی بے ادبی کی ہے. آپ سمجھدار ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، میں تو ہوں قاری، نقال، ریڈر. میں اگر بخاری پڑھوں، مسلم پڑھوں، ترمذی پڑھوں، ابو داؤد پڑھوں، نسائی پڑھوں، ابن ماجہ پڑھوں، یا مسند احمد بن حنبل کو پڑھوں، یا حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی ایاز کو، ابن حجر مکی کو، علامہ علوسی کو، فخر الدین رازی کو، اگر میں پڑھوں تو میں پڑھنے والا گستاخ ہوں، تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو میں تو جسٹ ریڈر ہوں، قاری. اگر میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا تو بڑا ہوگا نا. تو ایف آئی آر کٹوانی ہے تو لکھنے والوں پہ کٹواؤ. ان کو پتہ ہے اگر یہ اصول ہم نے اپنا لیا پھر نہ بخاری بچیں گے، نہ مسلم بچیں گے، نہ ترمذی بچیں گے. پھر تو کوئی ایک نہ کتاب بچے گی، نہ فقیہ بچے گا، نہ کوئی محدث بچے گا. حقائق بیان کرنا گستاخی نہیں ہوتی. اگر انسان حقائق بیان کرتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھول کھول کے سارے حقائق بیان نہیں کیے؟ بولے یار کیے ہے نا. تو لہذا حقائق بیان کرنا نہ گستاخی ہوتی ہے، نہ بے ادبی ہوتی ہے. تکلیف ان کو یہ ہے کہ ہم جب ایکسپوز کرتے ہیں، جن کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں دنیا کے سامنے، ننگے ہو جاتے ہیں. یہ اصل ان کو تکلیف ہے کہ ہم نے تو نوجوان نسل سے اس بات کو چھپایا ہوا تھا. پچھلے سال لندن میں مجھے ایک بزرگ سید ملے، سنی تھے، 80+ ان کی عمر تھی. وہ کہتے قادری صاحب 80 سال میری عمر ہو گئی اور میں 15-20 سال کا جب تھا تب سے علماء کو سن رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کو میں نے سنا ہے. جو باتیں اہل سنت کی کتابوں سے آپ بتاتے ہیں، یہ باتیں تو آج تک مجھے کسی مولوی نے سنائی ہی نہیں تھی. یعنی یہ حالات ہو گئے. یہ چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ شیعت کو تقویت ملتی ہے.
شیعت پرموٹ ہوتی ہے، شیعہ کا جو مقدمہ ہے اس میں دلائل آتے ہیں، یہ ہے ان کو اصل تکلیف۔ یہ شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سارا سال مولوی جن کو کافر کافر کہتا تھا دیواروں پہ لکھواتا تھا، پوری دنیا کو اللہ نے دکھا دیا، جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، کہ مولوی سارا سال جسے کہتا تھا نا کافر کافر کافر، یہ سارے اسلامی ممالک میں مومن ہی وہ نکلے ہیں۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو حیا ان کو نہیں آتی۔ یہ آقا علیہ السلام کی امت کو لخت لخت کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہ ہماری دکانداری چلتی رہے۔ ان کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے نہ آقا کے فرمان کی، تو کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہوتا ہے نا۔ تو جب قرآن حدیث نہیں ہے تو پھر یہی کریں گے، نوجوان نسل کو گمراہ کریں گے، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو، ممبر کے تقدس کو پامال کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ تو حالات بن گئے ان کے، اور سوشل میڈیا نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا، بالکل ننگے ہو گئے۔ سوشل میڈیا نے اتنا کام کیا، میں آپ کو بات بتاؤں، پوری دنیا میں میں نے دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا میں بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے۔ اور کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں مین کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے نوجوان نسل کو اہل سنت کی۔ وہ جا کے ان سے سوال کرتے ہیں کہ قادری صاحب آئے تھے، وہ تو نمبر بتا بتا کے، حدیث کا صفحہ بتا بتا کے ہماری کتابوں سے گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعت ہے، جواب دیں۔ تو جب جواب لیا تو کہتے ہیں اس کو نہ سنا کرو، اے اتوں تو سنی ہے بچوں شیعہ ہے۔ یعنی یہ حالات ہیں۔ میں تو برملا کہتا ہوں میں سنی ہوں، لیکن حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں۔ میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ کوئی کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے میرا بھائی، نارمل شیعہ نہیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ کوئی اہل سنت کا معنی ہوتا ہے حضور کی سنت والے، مولوی کی نہیں۔ تو آپ حضور کی سنت کو فالو نہیں کرتے، اصل سنی شیعہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، مولوی صاحب کی نہیں۔ ان کی تو اتنی حیثیت نہیں، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ حضور کی سنت کی بات کریں۔ یہ تو کہتے، وہ جو کراچی والا مناظرہ سنا ہے آپ نے، وہ میرے سامنے آیا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں بتا ملا علی قاری نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا۔ نہیں سمجھ رہے؟ غلام رسول سعیدی نے کیا کہا، تو بڑا آگے ہے۔ تو میں نے کہا میں تو چھوٹا ہی ہاں، وہ قرآن تو بھی بڑے آگے سن۔ اللہ کا قرآن وہ کیا کہتا ہے؟ ان کا مسلک، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، سالہ سال سے نام لے لے کے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں باپ کے ہو میرے سامنے آؤ، اپنا مسلک اللہ کے قرآن سے ثابت تو کر کے دکھاؤ۔ بتاؤ، نہ ان کا روزہ قرآن سے ثابت، نہ ان کی طلاق قرآن سے ثابت۔ نہیں سمجھ رہے بات یار؟ کوئی ایک عمل تو بتائے قرآن کے مطابق۔ نہیں جی بابے۔ اور میں کہتا ہوں ہم بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں بابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ معذرت کے ساتھ، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، حیا ہے، لیکن جو بات قرآن کہے اس کے مقابلے میں ہم بزرگوں کی بات کو حجت نہیں مانتے۔ یہ اصول ہے، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے۔ اور اپنی ان کی حیثیت دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں۔ یہ غدیر کے دن گزرے ہیں، میں کوئٹہ میں گیا ہوا تھا، کوئٹہ کے حالات کا بھی آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا جشن ہوا غدیر کا، بتا نہیں سکتا، وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہاں ایک ڈرائنگ روم میں آگے سارے دیگر مکاتب فکر کے بھی علماء، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے کہتے دیکھیں جی قادری صاحب، شیعہ نے حضرت عثمان کی شہادت کا دن تھا تو اس میں خوشی منانے کے لیے انہوں نے اس کو عید بنا لیا۔ میں کہا شاباش ہے بھائی تیرے۔ میں نے کہا تو نے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر دیا کہ تو کہہ رہا ہے شیعہ اس لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی 23-24 سال پہلے کا اعلان ہے۔
اور اگلی بات میں نے ادھر کہی تھی، خطاب کے دوران کہا تھا، چیلنج کیا، سارے مکاتب فکر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی سنی بھی تھے، مولانا فضل الرحمان گروپ کے لوگ بھی تھے، سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، 1000 ہا کا مجمع تھا۔ تو میں نے وہاں بھی بات کہی تھی، میں نے کہا کوئی مائی کا لال سامنے آ کے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت تو ثابت کرے، وہ 12 ذی الحج کو ہے، نہیں سمجھ رہے، 12 ذی الحج کو عید غدیر کی عظمت کو منیمائز کرنے کے لیے نا یہ کھینچ کے 18 پہ لے گئے، جیسے حضرت عمر بن خطاب کی 26 کو تھی تو کھینچ کے محرم میں لے گئے، نہیں سمجھ رہے یار۔ ان کو تکلیف ہے کہ کسی طرح آل محمد کی یہ جو عظمتیں بیان ہو رہی ہیں پوری کائنات میں، کسی طرح سے اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھٹایا جائے، لیکن ان کو مغالطہ لگ گیا ہے، وہ جن کی عظمت بڑھانے والا خود خدا ہو، تو 2 ٹکے کا ملا گھٹائے گا، بولے یار یہ تو ہر آنے والی گھڑی ان کا ذکر بڑھتا جاتا ہے۔ آپ 40 پہ جائیں، ہر سال پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، وہاں شیعہ بھی جا رہے ہیں، سنت بھی جا رہے ہیں، عیسائی بھی جا رہے ہیں، سکھ بھی جا رہے ہیں، انگریز بھی۔ میں نے پچھلے محرم میں یو کے میں انگریزوں کو مولا حسین کے مصائب پہ روتے دیکھا ہے، نہیں سمجھ رہے، ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، در حسین پہ آنا یہ انسانیت کی مجبوری بن جائے گا میرے دوستو، کیونکہ ایمان بچے گا ہی اس کا جو اس دہلیز پہ آئے گا، جو اس دہلیز سے منہ موڑ لے گا اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا، یہ بات کنفرم بلکہ حضور فرما کے چلے گئے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے زین بھائی نے ایک ٹاپک دیا ہے کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، تو میں نے اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے یہ تبلیغ کرنی ہے۔ میں پوری دنیا میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ النساء ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 58۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا امر یہ ہے، اللہ کا آرڈر یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ذرا جاگنا ہے آپ نے، یعنی جو امانتوں کے اہل ہیں، جو امین ہیں، جو صادق ہیں، جو میرٹ پہ ہیں، ان کے حوالے کر دو، ان کے سپرد کر دو۔ امانت جو ہوتی ہے نا میرے دوستو، یہ فقط فزیکلی نہیں ہوتی یا مادی نہیں ہوتی کہ پیسے ہوں یا کوئی جائیداد ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو۔ امانت فکری بھی ہوتی ہے، نظریاتی بھی ہوتی ہے، نہیں سمجھ رہے بات؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، حضور کو، کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب، وہ جو معراج کی رات تجھے ایک امانت دی تھی، اب اس کا وقت آ گیا کہ وہ امانت اب لوگوں کو پڑھ کے سنا دے۔ تو کوئی فزیکل چیز تو نہیں تھی نا، کوئی آرڈر تھا نا، کوئی فرمان تھا، کوئی ڈاکومنٹ تھا، کوئی کمانڈمنٹ تھی نا، بولیں یار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امانت فقط مادی نہیں ہوتی، اور بلکہ فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈریں۔ آپ وہ امانت پڑھ کے سنا دیں، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یار کتنی عجیب بات ہے، آقا علیہ السلام اللہ کے دین کی خاطر پیٹ میں پتھر بھی باندھ چکے، جنگیں بھی ہو چکی قبلہ، اپنے باپ دادا کا گھر بھی چھوڑ چکے، اللہ کی توحید کا پرچم بھی نصب کر چکے، سارا کچھ تو کر چکے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ یارو یہ کون سا ایسا بھاری اعلان تھا یا اتنی بڑی امانت تھی جس کے بارے میں اللہ اتنا سخت ہو چکا ہے، اور فرمایا لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا،
آپ سمجھدار ہیں، میں سادات کے قدم چوم رہا ہوں. بھائی یہ جملہ تو اللہ کو اس وقت فرمانا چاہیے تھا جب حضور ہجرت فرما رہے تھے. یار اس وقت زیادہ ضرورت تھی نا. لوگوں سے نہیں ڈرنا، میں ہوں آپ کا گارڈ، میں ہوں آصف، میں ہوں حفاظت کرنے والا. اللہ کو یہ جملہ اس وقت کہنا چاہیے تھا جب بدر ہو رہی تھی، جب احد ہو رہی تھی، جب خندق ہو رہی تھی، جب خیبر ہو رہی تھی. بولتے اس وقت کہنا چاہیے تھا. یار اس وقت زیادہ ضرورت تھی حضور کو کہنے کی کہ میں ہوں آپ کا محافظ، میں ہوں آپ کا عاصم، میں ہوں آپ کا گارڈ. اس وقت نہیں کہا. اللہ جانتا تھا یہاں جب اعلان ہوا تو یہ اتنا خطرناک ہے، یہ تو بدر سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ بدر میں سامنے تھے کافر، احد میں سامنے تھے کافر، خندق میں سامنے تھے کافر، خیبر میں سامنے تھے یہودی، تو یہاں سامنے تھے مسلمان. وہ یارو وہ تو بیگانے تھے، دشمن تھے. اللہ جانتا تھا اگر یہ اعلان ہوا تو کافر دشمن نہیں بنیں گے، یہودی نہیں بنیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کو ہی تکلیف ہوگی. ایک اور بڑا خاص نکتہ دینے لگا ہوں کہ اللہ نے کہا نا کہ امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کے حوالے کرو. آپ کو پتہ ہے یہ اسلامیات کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری میں ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمانے لگے تو اپنے بستر پہ مولا علی علیہ السلام کو فرمایا کہ تو سو جا. اب بولے کل کافروں کی امانتیں واپس کر کے تو پھر پیچھے آ جانا. امانتیں کس کے پاس تھیں؟ اور پاک محمد کے پاس. یار کی ہو گیا جی؟ یعنی جو کفار تھے انہوں نے اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے صادق ہیں، امین ہیں، امانتدار ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمانا چاہی تو پیچھے حضور نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا وصی وہ مولا علی کو قرار دیا اور فرمایا کہ اے علی تو کل کفار کی امانتیں لٹا کر تو میرے پیچھے آ جانا. ایک جملہ کہنا ہے میں نے سادات کے قدم چوم کے، مولوی جی جو نبی کافروں کی رکھوائی ہوئی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور پہ اعتبار نہیں کرتا، کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، تو وہی نبی اللہ کی دی ہوئی امانت خلافت و امامت علی کے علاوہ کسی زید بکر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل ہوتا ہے، جو اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اللہ کہتے ہیں امانت اس کے حوالے کرو، اس کے حوالے کرو. یہ حضور نے پھر کی نا. یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سمجھیے گا. یہ جو اعلان غدیر ہے، غدیر ڈکلریشن جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اسی طرح اگر اعلان فرما دیتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تو کہہ دیتے من کنت مولا فہذ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو بات تو پہنچ جاتی. حضور نے ایسا نہیں کیا. سب سے پہلے ممبر لگایا گیا، ہسٹری کا سب سے بلند ممبر. پھر اس کے بعد حضرت بلال سے فرمایا بلال اذان پڑھ. اب اذان پڑھی گئی. کچھ لوگ نماز کے بھی زیادہ شوقین ہوتے ہیں نا یار، نماز کے کچھ لوگ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہیں، وہ نمازوں پہ بڑا زور دیتے ہیں، محبت پہ نہیں، نمازوں پہ. نماز ضروری ہے، فرض ہے. ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا کوئی منکر ہے بھائی؟ بولیں. لیکن ہم کہتے ہیں نماز پڑھ، لیکن نماز میں نماز والوں کو بھی شامل کر. پھر نماز ہے. اگر نماز میں سے نماز والوں کو نکال دے گا تو پھر ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. نماز تب رہتی ہے جب اس نماز میں آل محمد آتے ہیں.
روزہ تب روزہ رہتا ہے جب آل محمد آتے ہیں، حج تب حج رہتا ہے جب آل محمد آتے ہیں۔ کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بنتی میرے دوستو جب تک اس میں آل محمد نہ آ جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان پڑھ، اذان ہو گئی، سارے جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، ایک بھی غیر حاضر نہ رہا۔ اب آقا علیہ السلام منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خود بھی حدیث پڑھ کے سنا دیتے تو پیغام پہنچ جاتا۔ آقا علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، یہ ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم کے ایک نقطہ دینا ہے۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیے۔ آپ سمجھدار مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو حضور علی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں یہ حدیث ہے؟ یہ کیا؟ یہ سنت ہے۔ میں پوچھتا ہوں what is the definition of سنہ؟ یہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ ایکٹ آف دی ہولی پروفٹ دیٹ از کالڈ سنہ۔ آقا علیہ السلام کے عمل کو سنت کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا۔ گو یہ کھیتوں میں دوڑتی پھرتی نظر نہیں آتی، گو، اس کا گوشت سالن بنا کے حضور کے سامنے رکھا گیا۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، پاس ہی حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑا اور کھا لیا۔ ویسے اپنے اپنے ایمان کی بات ہے نا، جس چیز سے نبی منہ موڑ لے، بولے یار۔ اب حضور علیہ السلام نے، آپ سمجھدار پڑھے لکھے، آقا علیہ السلام نے خود تناول نہیں فرمایا لیکن ان کو روکا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے گو کا گوشت کھانا یہ حرام نہیں، سنت بھی نہیں۔ سنت کب بنتا؟ سنت تب بنتا جب حضور تناول فرماتے۔ اب حضور جب بی بی پاک آتی تو کھڑے ہو جاتے، یہ جو حضور کھڑے ہو رہے ہیں یہ حدیث تو نہیں، وہ سنت ہے یار۔ آقا علیہ السلام علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، حدیث نہیں، سنت۔ حسنین کریمین کو گود میں بٹھا رہے ہیں، یہ حدیث تو نہیں، یہ سنت ہے۔ اپنی پشت پہ سوار کر رہے ہیں، حدیث نہیں، سنت۔ حدیث کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جو کچھ اللہ والی زبان سے ارشاد فرمایا وہ ہے حدیث، اور سنت کہتے ہیں جس پہ عمل کیا، جس پہ۔ اب آئیں ذرا میری طرف۔ اب یہ جو اعلان غدیر ہے، غدیر ڈکلریشن، اب آقا علیہ السلام نے پہلے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ کیا کیا؟ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کھولے۔ آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ جنگوں سے بھاگو گے نہیں، جنگوں سے۔ حضور نے بیعت، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، حضور نے بیعت لی 1400 صحابہ سے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور آگے تو کمال کی بات فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب وہ 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ دیکھنے میں تو محمد تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پتہ چلا مولوی جی وہ غدیر کے دن علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اب مجھے بتائیں آپ، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کیا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ سنت۔ اب زبان سے حدیث سنائی، سنت نہیں چھوڑی، سنت بھی برقرار رکھی، ہاتھ نیچے نہیں آنے دیے، ہاتھ بلند رکھے۔ اب حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، حضور نے ایسا عمل کیوں کیا؟ حضور نے سنت کو اور حدیث کو جمع کیا۔ وہ بولو یار، سنت اور حدیث کو جمع کیا۔ قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اس لیے کیا حضور جانتے تھے میری امت ایک بہت بڑا گروہ آئے گا جس کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے حدیث والے۔ میرا خیال ہے ملک پاکستان میں اہل حدیث سے کوئی نہیں ہے، نہیں
وہ کہتے جب حدیث جو آ گئی تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتے ہم ہیں حدیث والے. دوسرا طبقہ وہ کہتے ہم ہیں اہل سنت، حضور کی سنت والے. بولے یار غلط کہہ رہا ہوں. دونوں لوگ ہیں نا آپ کے سامنے، اہل سنت بھی اور اہل حدیث بھی. قربان جاؤں میرے آقا کی حکمت پہ. میرے آقا نے سنت کو اور حدیث کو جمع کر کے ایک پیغام دے دیا. میرے آقا نے کہا اے اہل حدیثو، اگر حدیث والے ہو تو حدیث سمجھ کے علی کو مولا مان لو، علی کو آقا مان لو، علی کو رہبر مان لو، علی کو خلیفہ مان لو، علی کو سردار مان لو. اور فرمایا اے سنیو، اگر سنت والے ہو تو سنت سمجھ کے علی کو آقا مان لو، علی کو مولا مان لو، علی کو سردار مان لو. پتہ چلا میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو علی کی خلافت کا منکر بن جائے، جو علی کی ولایت کا منکر بن جائے، جو سردار ہونے کا منکر بن جائے، جو آقا ہونے کا منکر بن جائے، جو وارث ہونے کا منکر بن جائے، جو مولا علی کا منکر بن جائے، نہ اہل حدیث رہتا ہے نہ اہل سنت رہتا ہے. پرانے مجسم شاہ نور لاکھ کی ہے ذات، پرانے مجسم شاہ نور لاکھ کی ہے ذات. آیت قرآن کی کوئی ادھوری نہیں ملتی. اور وہ وارث پیغمبر اسلام ہو کیسے؟ اور جتنے شروعات بھی ہو کر پوری نہیں ملتی. پتہ چلا جو علی ولی اللہ کا منکر بن جائے، جو علی کی سرداری کا دوستی نہیں. کہتے ہیں جس کا میں دوست اس کا علی دوست. لو دسو، میں ایک چیلنج کرنے لگا ہوں. قبلہ حضور ذرا توجہ چاہوں گا. یہ 2 نمبری کرتے ہیں صرف ولایت علی پہ آ کے. یہ کہتے ہیں کہ ولی کا معنی دوست. حضور نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی دوست. بخاری پڑھ کے دیکھیں. بخاری میں جب حضرت ابوبکر کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو انہوں نے معنی کیا ہے خلیفہ. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ خلیفہ یار. حضرت عمر کے لیے استعمال کیا خلیفہ. نہیں سمجھ رہے. ولی کا معنی جہاں جہاں یہ شیخین کے لیے کریں تو کریں خلیفہ، علی کے لیے کریں تو کہیں دوست. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. حضور نے علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ جوڑا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا علی تمہارا مولا ہے. من کنتو، علی ہر ہرے گہرے کا نہیں، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر لنڈی بچی کا نہیں. جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. اب ولایت دیکھنی ہے پاک محمد کی. آپ کہتے دوست، اب آپ میری طرف سورہ حجرات کھول. سورہ حجرات کھول. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. بخاری یہ میرے پاس انبار لگے ہوئے ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. ابھی وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. اپنے بڑے مردے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے. میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. اب بخاری بری پڑی ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کے سامنے آپس میں لڑ پڑے. اور یار حضور سامنے تشریف فرما تھے، آپس میں لڑ پڑے، آوازیں بلند کر دی. لڑائی پیار نہیں ہوتا. نہیں سمجھ رہے کہ بندہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومتا ہے. لڑائی آپ سمجھتے ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند کر بیٹھے، حضور کے سامنے بے ادبی کر بیٹھے. اللہ نے سورہ حجرات نازل کر دی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں پست رکھا کرو، اور نہ نبی کو اس طرح بلایا کرو کہتے دوست، نہ اس طرح بلایا کرے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ٹو بی فرینک، اسنا یار کی حالی.
نہیں سمجھ رہے. اللہ کہتا ہے ایسے نہیں, اگر ایسے کر دیا تو پھر مولا فرمایا ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا. ایک ہوتا ہے ضبط, دوسرا ہوتا ہے حبط. ضبط وہ ہوتا ہے ضبط کیا ہوا مال, پیسہ یا چیز واپس ہو سکتی ہے. جو حبط ہو جائے سمجھ لے کہ وہ ضائع ہو گئی, اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں. اعمال ہی حبط کر لوں گا. وہ یارو اللہ تو کہتا ہے جب نبی کے گھر آتے ہو تو منہ اٹھا کے نہیں آنا, جب بلائے جاؤ تب آنا ہے, اور کھانا پکنے سے پہلے بھی نہیں آنا. کھانا پک جائے نبی بلائے تو پھر آنا ہے. جب کھانا کھا لو تو وہاں بیٹھ کے گپیں بھی نہیں مارنی, نکلو. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اوہ دوستی کدھر آ گئی؟ صحابہ نبی کے دوست نہیں, نبی کے نوکر تھے. دوستی کدھر سے آ گئی؟ یاری کدھر سے آ گئی؟ نبی کسی کا دوست نہیں, نبی کسی کا یار نہیں. نبی آقا ہے, مالک ہے, رہبر ہے, سردار ہے. تو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی. اب حضور آقا ہیں آدم کے بھی. اچھا مجھے بتائیں, حضور آدم کے مولا نہیں, ابراہیم کے مولا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کے حضور مولا ہے, تو آدم کے علی بھی مولا, ابراہیم کے علی مولا, اسماعیل کے علی مولا. جس جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. تو دوستی تو ہے ہی نہیں. اب میں اگلی بات کرتا ہوں. جب یہ اعلان ہوا تو ہماری کتابیں بری پڑی ہیں, حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر آگے بڑھے, دونوں بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب انت مولانا و مولا کل مومن و مومنۃ. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو. آج سے تو عمر کا بھی مولا, ابو بکر کا بھی مولا, ہر مومن ہر مومنہ کا مولا. اگر تو مولا تھے دوست مولوی آ ذرا پیو دیتے, پھر من کہ پھر حضرت عمر پہلا حضرت علی نو دوست نہیں سن مان دے. بات ہی نہیں سمجھ رہے. او یارو اگر دوست مانا تھا تو وہ تو کہہ رہے مبارک ہو, آج سے تو عمر کا مولا. تو اگر دوست مانا کرنا ہے تو پہلے پھر دشمن تھے, پہلے پھر دشمن مان. اگر دشمن نہیں مانتا تو مانا دوست نہیں, آقا, سردار, بادشاہ, خلیفہ. لو جی ایسی پھکی دینے لگا ہوں ان کو, ایسی پھکی دینے لگا ہوں, ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. اس کا جواب ہی نہیں ان کے پاس. حوالہ ہے صحیح بخاری کا. کون سی کتاب؟ میں نے سنا نہیں, کون سی؟ اہل سنت میں قرآن کے بعد اس کتاب کا درجہ مانا جاتا ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھے. امام بخاری کہتے ہیں اگر ولایت علی پڑھا جائے, ولایت یعنی واو کے اوپر فتح زبر, یعنی پڑھا جائے ولایت علی, واو کے اوپر زبر ڈال دے ولایت, تو پھر معنی بنتا ہے ربوبیت, یعنی رب ہونا. وہ کہتے اگر ولایت علی پڑھا جائے یعنی واو کے نیچے کسرہ زیر ولایت, تو پھر معنی بنتا ہے خلیفہ سردار. نہیں سمجھ رہے. میں کہتا ہوں مولوی تیرا ایدے کی فائدہ ہی, علی علیہ السلام نو سردار تے خلیفہ بلا فصل مان لے, جے اے نہیں نہ مننا تے پھر علی نو رب بننا پڑے گا. وہ یارو امام بخاری کہہ رہے, میں تھوڑا کہہ رہا ہوں, یہ حوالہ میرے پاس پڑا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ولایت علی مان لیا تو پھر ربوبیت ہے, ولایت علی مان لیا تو یہ خلافت, امارت اور سرداری ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ, یہ مولا کا معنی خلیفہ سردار ہے ہی نہیں, دوست ہے. 58 کے قریب معنی میرے پاس پڑے ہوئے مولا کے, 58. مددگار بھی ہے, مددگار, مولا, سردار, بادشاہ, آقا, مالک, وارث, رب. نہیں سمجھ رہے. یہ مولا کے معنی ہیں, اور اس کا اطلاق ہوگا سیاق و سباق کو دیکھ کے. مثلا کوئی کہتا نہیں میں ایک ہی معنی مانوں گا, میری سوئی اٹک گئی, تو پھر میں کہوں گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
نبی پر نماز پڑھتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر نماز پڑھو. آپ کے قادری صاحب ایک ہی پہ کہندے ہو وہ درود پڑھتے رہتے, تو میں کہوں گا اللہ کے بندو صلاۃ کا معنی نماز ہے. کیا ہے؟ وہ کہے کہ قادری صاحب صلاۃ کا معنی نماز ہے, لیکن یہاں نماز نہیں ہوگا, یہاں سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا, اس کے مطابق معنی کرنا پڑے گا. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مولا کا معنی دوست ہے, لیکن سیاق و سباق کو دیکھو. حضور اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں جس کا میں مولا. حضور تو کسی کے دوست یار نہیں, آقا ہیں, سردار ہیں. تو لہذا یہاں جو مولا کا معنی ہے وہ آقا اور سردار کہنا پڑے گا. مولانا طارق جمیل صاحب مجھے ملے, میں نے ان کا ماتھا چوما. میں نے کہا یہ جو آپ نے معنی کیا ہے نا مولا کا آقا اور سردار, اس لیے آپ کا ماتھا چوم رہا ہوں. تو بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. وہ کہتے میں اپنی اس عمر کو عمر ہی نہیں سمجھتا جو میں نے حضرت علی کہہ کے گزار دی. اب میں جب بھی نام لیتا ہوں مولا علی. اور اگلی بات سن لیں, بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں, حوالے سنیں. ہماری کتابیں اہل سنت کی بھری پڑی ہیں, چاہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی کی شواہد التنزیل کو کھول کے دیکھ لیں, یا اس کے علاوہ امام سلبی کی تفسیر کو کھول کے دیکھ لیں, اس کے علاوہ شیخ اسماعیل حقی کو پڑھ کے دیکھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات, عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی, آقا علیہ السلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا, جمع کیا, اور مجھ سے فرمایا کہ اے حبیب اب ان سے سوال پوچھ. واسأل من ارسلنا, جس کو ہم نے کائنات میں نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے, اب ان سے سوال پوچھیں. من رسولنا, جو میرے رسول ہیں ان میں سے, کہ ان کو نبوت اور رسالت کیسے ملی. یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہ میرے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں, کسی کو یہ حدیث چاہیے میں نے ابھی دکھا دینی ہے, منانا نہیں کسی کو. اللہ نے کہا سونیا انبیاء سے پوچھ. یہ آدم کھڑا ہے, یہ نوح کھڑا ہے, یہ ابراہیم کھڑا ہے, یہ اسماعیل کھڑا ہے, یہ اسحاق کھڑا ہے, یہ یعقوب کھڑا ہے, یہ ایوب کھڑا ہے, یہ یوسف کھڑا ہے, یہ موسیٰ کھڑا ہے, یہ ہارون کھڑا ہے, یہ لوط کھڑا ہے, یہ ہود کھڑا ہے, یہ داود کھڑا ہے, یہ سلیمان کھڑا ہے, یہ عیسیٰ کھڑا ہے علیہم السلام. ان سے پوچھ ان کو نبوت کیسے ملی. یاروں کو مشکل بات ہے, ان کو نبوت کیسے ملی. آقا علیہ السلام فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو نبوت کیسے ملی. فقالو, انہوں نے کہا ہاں بتاتے کہ کیسے ملی. وہ کہتے ہمیں کو ایسے ملی کہ ہم نے 3 گواہیاں دی. کتنی؟ 3 گواہیاں دی. پہلی ان لا الہ الا اللہ ہو, پہلی ہم نے گواہی دی اللہ کے الہ ہونے کی, اللہ کے معبود ہونے کی, اللہ کے رب ہونے کی. دوسری گواہی دی محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری گواہی, سینہ چوڑا کر رہا ہوں, تیسری گواہی دی علی ولی اللہ. اوئے ہوئے, ایک جملہ کہنا ہے میں نے, سادات کے قدم چوم کے حضرات, یہ 25 کتب اہل سنت کے حوالے پڑے ہیں. اللہ نے کہا آدم جی مولا لبیک, چاہیے رسالت, جی مولا, فرمایا دے گواہی علی ولی اللہ. حضرت آدم نے کہا اشہد علی ولی اللہ, خذ هذه الرسالہ. اللہ نے کہا پکڑ رسالت. ابراہیم دے گواہی اشہد علی ولی اللہ, پکڑ رسالت. اسحاق دے گواہی اشہد علی ولی اللہ, پکڑ رسالت. نہیں سمجھ رہے, پکڑ نبوت. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دی, اللہ نے اس کو رسالت اور نبوت عطا کر دی. آپ نے آگے آپ نے اتنا ہلکا جان لیا علی ولی اللہ کو.
انبیاء کو رسالت مل رہی ہے، علی ولی اللہ کے تو خیر، بلکہ امام دہلوی نے جو اپنی مسند الفردوس میں روایت نقل کی ہے، سنے گرم موسم میں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدیث قدسی آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا نا، سارے انبیاء کی ارواح کو، تو ان کے اوپر 2 نور چمکنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ کون ہیں، یہ نور کن کے ہیں؟ تو 3 جملے ہیں اللہ کے، یہ حدیث میرے پاس موبائل میں پڑی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلا جملہ اللہ نے کہا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پہلا جملہ۔ دوسرا ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، یعنی نبیوں کا بھی نبی۔ تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، نہیں سمجھ رہے، اور تمہارا مولا مددگار بھی ہے۔ اوے یا علی مدد کے منکرو، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کی ولایت کا، خلافت کا اعلان تو حضور تب بھی کر رہے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ ایک اور بتاتا ہوں، یہ جو روایت ہے آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگی، دعوت ذوالِ شیعہ کا پتہ ہے آپ کو؟ بس وہ ذاکر صاحب آ جائیں گے میں چھوڑ دوں گا، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ بھائی دعوت ذوالِ شیعہ کا پتہ ہے نا، وہ میرا خیال ہے ابو سفیان کے گھر ہوئی تھی، جی کدھر ہوئی تھی؟ واہ جی واہ، سلوٹ ہے آپ کو۔ اچھا دعوت ذوالِ شیعہ میں، یہ صحیح بخاری میں اس دعوت کا اشتہار بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ آج مجلس نہیں ہو رہی ہے نا، اس کا اشتہار چھپا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا فلاں فلاں بندہ پڑھے گا، جگہ بھی لکھی ہوگی کس جگہ پہ، جی لنگر کا بھی لکھا ہوگا، بولے عنوان بھی لکھا ہوگا۔ تو یہ جو دعوت ذوالِ شیعہ والا جو جلسہ ہے، اس کا اشتہار بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ رہے حضرات۔ کل ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، چلو کسی کو مجلس سے تکلیف ہو، ایک عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، ایک توحید سیمینار ہونے والا ہے، عنوان توحید، خطیب محمد مصطفیٰ، بامقام وینیو قصر ابو طالب۔ اب مولا علی علیہ السلام ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے ٹھک ٹھک ان کو دعوت دے کے آ رہے ہیں کلب بھائی کہ کل دی روٹی ساڑھے وال، لو جی کل کا دن آ گیا، سارے سردار ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی سارے آ گئے۔ انہوں نے پہلے تو لنگر کھایا نا، اور جا چلو بر پانی میں ڈوب مار مولوی، کہتا ہے سرکار ابو طالب بڑے غریب تھے، ذرا لنگر ابو طالب تو چیک کر، پڑھ بخاری تجھے سمجھ آئے۔ وہ فقط بکرے ذبح نہیں ہوئے، پوری ران پڑی ہوئی تھی، نہیں سمجھ رہے یار۔ اور 3 دن تک بخاری میں لکھا ہے کہ مکہ میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 دن تک پورے کا پورا مکہ سرکار ابو طالب کے لنگر سے ہی کھاتا رہا۔ اچھا کھا بھی جاتے تھے، گھروں میں لے بھی جاتے تھے۔ جب لنگر کھا لیا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے بیٹا محمد کھڑے ہو کے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ حضور نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، دعوت قبول، لنگر کھا بھی گئے گھر بھی لے گئے۔ وہ لنگر تو نہیں نا شیعہ سنی ہوں، وہ یار لنگر کھا بھی گئے گھر بھی لے گئے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کل پھر بلاؤ، کل پھر لنگر، پھر دعوت کے لیے کھڑا کیا، لنگر کھا گئے، دعوت قبول۔ ایک جملہ کہوں پھر، اس کا مطلب ہے جو مجلس حسین میں آئے، لنگر کھائے، دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی تھا، آج بھی بولا بھی ہے۔
بس ختم کرنے لگا. جب تیسرا دن آیا نا, تیسرا دن, تو وہ لنگر کھا کے گھر کے لیے باندھ کے جانے لگے. مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, میں ہوں آپ کی نبوت کا گواہ, میں ہوں آپ کا ناصر. جب یہ جملے ارشاد فرمائے, آؤ میری طرف, یہ 70 کتابیں اہل سنت کی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, کسی کو روایت چاہیے ابھی دکھاؤں گا ایٹ دی سپاٹ. آقا علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری روم میں لکھا ہوا ہے, کتب اہل سنت بری پڑی ہیں, وہ جملہ سنیں ذرا. آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی طرف ایسے اشارہ کیا, فرمایا انا ھذا اخی و وصی و خلیفتی. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. اب بتا مولوی, جب حضور علی کو کہہ رہے میرا خلیفہ ہے, اس وقت ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے؟ ابھی تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. اوے من لے, علی تب سے محمد کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. بلکہ جو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے, جس کو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ انا اخی و خلیفتی فی اہلی علی ابن ابی طالب. حضور نے فرمایا میری اہل بیت میں جو میرا وصی, جو میرا خلیفہ ہے نا میرے بعد, جو میرا جانشین ہے, وہ میرا بھائی علی ہے. اور بولا یار میرا بھائی علی ہے. پھر اس کے اوپر میرے پاس اتنے دلائل پڑے ہوئے ہیں, میں 2 گھنٹے بھی دلائل دیتا رہوں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. آقا جب بھی کسی کو مروڑ اٹھتا علی علیہ السلام کے خلاف, چاہے وہ حضرت بریدہ ہوتے, چاہے خالد بن ولید ہوتے, نہیں سمجھ رہے یار, جس کو تکلیف ہوتی نا علی کے فیصلوں سے, تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے. تو حضور ایک جملہ کہتے تھے, وہ کہتے ہیں علی نے یہ کر دیا, علی نے وہ کر دیا, آقا علی نے یہ کر دیا, علی نے وہ کر دیا. تو یہ انبار لگے ہوئے ہیں بخاری سے لے کے مسلم تک. میرے آقا فرمایا کرتے تھے اوے علی کے بارے میں اگر مگر نہ کیا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا ہوا خلیفتی من بعدی کل مومن, علی میرے بعد ہر مومن کا خلیفہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضور علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہی نہیں کر کے گئے. اور بخاری پڑھ, جب حضرت ابوبکر آئے 6 ماہ کے بعد, تو پہلا جملہ کہا مولا علی علیہ السلام نے, میرے مولا نے فرمایا کہ خلافت ہمارا حق تھا. وہ جاگو یار, میں بخاری دے رہا ہوں, بخاری کے جھوٹے پیروکاروں کو پہلا جملہ, تم نے جو سقیفہ میں یہ بانٹ کی ہے یہ تمہارا تو حق ہی نہیں تھا, تم تو اہل ہی نہیں تھے, یہ خلافت میرا حق تھا. کہتے ہیں علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ دعویٰ تو کر رہے ہیں, مولوی تجھے نظر نہیں آتا تو ہمارا قصور ہے. بلکہ ہر صحابی سے فرمایا کرتے تھے, صحابہ کے اجتماع میں فرمایا کرتے تھے, تم میں کون کون ہے؟ جب غدیر خم کے موقع پہ حضور نے میری خلافت کا اعلان کیا, کوئی دیتا ہے گواہی؟ تو صحابہ کھڑے ہو کے گواہی دیا کرتے تھے. علی ہم ادھر موجود تھے جب آپ کی خلافت بلا فصل کا حضور نے اعلان کیا تھا. کوئی اور اعلان کیسے ہوتا ہے؟ اما تر تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. حضور فرماتے ہیں علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ ہارون کی تھی. صحیح بخاری کھولو, حدیث کا نمبر 4416, حدیث کا نمبر 3706. صحیح مسلم کھول, حدیث کا نمبر 2404, حدیث کا نمبر 6217, 6218, 6220, 6221. ترمذی کھول, حدیث کا نمبر 3731. ابن ماجہ کھول, حدیث کا نمبر 115, 121. یہ سیاستہ دے رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں علی جیسے موسیٰ گئے تھے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے, نائب بنا کے, میں بھی جا رہا ہوں اور اپنا خلیفہ تجھے بنا کے جا رہا ہوں, تجھے ڈکلیئر کر کے جا رہا ہوں. آخری حدیث اور آپ سے اجازت, ختم. یہ 2 منٹ میں پورا نچوڑ دینے لگا ہوں اس حدیث میں. اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی
اپنے الفاظ میں روایت کیا، بیہقی نے بھی روایت کیا. یہ میرا خیال ہے کہ 15-20 حوالے ہیں میرے پاس. بات بڑی خاص ہے، اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. نچوڑ ہے پوری گفتگو کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا تھا مشرکین کے ساتھ، صلح کی تھی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. بولو. تو مشرکین نے اس کی شرائط توڑ دی. جب توڑ دی تو اللہ کی طرف سے سورہ برات نازل ہو گئی، جسے سورہ توبہ کہتے ہیں. اس کی 10 آیات نازل ہوئی جو شروع ہو رہی ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ نے وہ بھیجا جبریل کو کہ اے حبیب آپ بھی اعلان کر دیں، اگر تم نے شرائط توڑ دی تو ہماری طرف سے بھی برات کا اعلان ہے. پاس ہی حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے یہ سورہ برات ان کو دے دی اور کہا ابوبکر تو جا مکہ میں عرفات میں جا کے تو یہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دے. اب حضرت ابوبکر وہاں سے سورہ برات لے کے نکلا. بھائی ایسے سورہ برات لے کے نکلے. ادھر سے جبریل نکلا. جبریل کی سپیڈ ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہے. وہ حضور کے پاس یا رسول اللہ کا امر لے کے آؤں، اللہ کا پیغام لے کے آؤں. بھائی کیا پیغام لے کے آئے؟ اللہ نے پیغام دیا کہ حبیب وحی ہے میری، امر ہے میرا، کلام ہے میرا، آرڈر ہے میرا. یا تو خود جائیں، اگر خود نہیں جا سکتے تو پھر کوئی اور نہیں جائے گا. وہی جائے گا جو محمد سے ہے، جس سے محمد ہے. آقا علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا. تعال یا علی ابن ابی طالب، جلدی کر، اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے. بس آخری لائنیں ہیں، چند سیکنڈ ہے. اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے. مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی سواری لی. مولا علی علیہ السلام کی رفتار کا پتہ کرنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھ لو. ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا حضرت ابوبکر کو. ان کے پاس پہنچ گئے، جا کے ان سے وہ کمانڈمنٹ لیں، سورہ برات لی، اور خود نبی کے خلیفہ بن کے مقام عرفات میں جا کے پڑھ کے سنا دی. تقریر میری ختم، نتیجہ آپ کے سامنے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد، جملے ضائع نہ کریں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا. نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے. میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. حضرات، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا امر، اپنا پیغام، اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو محمد کی مسند پہ بیٹھنے کیسے دے گا؟ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. اور میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ، زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے. منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. نعرہ حیدری حیدری حیدری.